دنیا کے 10 سب سے زیادہ قابل نفرت کھانے۔ مکڑے۔ کمبوڈیا کے یہ مکڑے شمالی امریکی ٹرانکولس سے ملتے جلتے ہیں۔ ٹرانکولس کی طرح یہ مکڑی کاٹ سکتی ہے۔ ان کو خاص طور پر ڈیپ فرائی کر کے کھایا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں زمین کے نیچے سوراخوں کے اندر پالا جاتا ہے۔ ان کو کھانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت کڑک اور کرسپی ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے مطابق ان کا ذائقہ کیکڑے کی طرح ہوتا ہے۔ مکھی کا لاروا۔ مکھی کا لاروا چین اور جاپان میں کھایا جاتا ہے، جہاں اسے ہاچینوکو کہا جاتا ہے۔ ہاچینوکو سالوں پہلے اس وقت مقبول ہوا جب ملک میں مچھلی اور گوشت کی کمی واقع ہوئی اور لوگوں نے پروٹین کی تلاش میں دوسری جنگلی حیات کا رخ کیا۔ لاروا کو سویا ساس اور چینی میں پکایا جاتا ہے اور اسے کھانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ کھانے میں خستہ اور ہلکا میٹھا ہوتا ہے۔ ان دنوں دعوتوں میں اسے ایک روایتی ڈش کا درجہ حاصل ہے۔ یہ گھناؤنی ڈش تہواروں میں خاص طور پر پیش کی جاتی ہے اور بوڑھے لوگ اسے کھانے کے لیے ہمیشہ بے صبری سے انتظار کرتے نظر آتے ہیں۔ پیلٹ۔ اگر کوئی آپ کی پلیٹ میں بیلٹ رکھ دے تو آپ شاید سوچیں گے کہ آپ کو ایک ہارڈ بوائل ایگ پیش کیا گیا ہے، جب تک آپ اسے کھول کر ایک نامکمل بطخ کا بچہ نہ دیکھ لیں۔ بیلٹ کو بہت سے ایشیائی ممالک میں ایک نفیس غذا سمجھا جاتا ہے۔ اسے بطخ کے انڈوں کو سورج کی گرم دھوپ میں رکھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 8 دنوں کے بعد انڈوں کو روشنی کے اوپر رکھ کر جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انڈوں کے اندر نامکمل بطخ کے بچے تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انڈوں کو پکایا جاتا ہے اور پھر اسے نمک اور نیمبو کے رس کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ چوہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا کے کچھ حصوں میں چوہے لوگوں کی عام خوراک ہے۔ شمالی کوریا میں انہیں اکثر اس لیے کھایا جاتا ہے کیونکہ دیہاتی علاقوں میں بہت کم کھانا میسر ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر شہروں کی بجائے کھیتوں میں رہنے والے چوہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ انہیں کھاتے ہیں وہ اسے سخت اور ذائقہ چکن کی طرح بیان کرتے ہیں۔ گلے سڑے سالمن مچھلی کے سر۔ اس ڈش کو نہ کھانے والے اسے بدبودار سر کہتے ہیں۔ گلے سڑے سالمن سر ایک روایتی الاسکن ڈش ہے۔ سروں کو قلم کرنے کے بعد انہیں چند ہفتوں کے لیے زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ توقع کے مطابق اس عرصے کے دوران سر سڑنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر گل جائیں، ان کو باہر نکال کر میش کر کے ایک طرح کی پوڈنگ بنائی جاتی ہے اور باؤلز کے اندر ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے۔ جیلیڈ موز نوز۔ اس قابل نفرت ڈش کو امریکہ کے شمالی علاقوں میں کھایا جاتا ہے۔ اس کی تیاری کافی سادہ طریقے سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے موز کی ناک کو ہٹایا جاتا ہے اور پھر اسے تھوڑا ابالا جاتا ہے یہاں تک کہ بال ڈھیلے ہو جائیں اور آسانی سے الگ ہونے لگیں۔ چند مسالوں کو شامل کرنے کے بعد گوشت کو مزید ابالا جاتا ہے یہاں تک کہ گوشت جیلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آخر میں اس کو ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے اور ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے۔ ہیگس۔ ہیگس ایک روایتی اسکاٹش ڈش ہے۔ یہ ایک ساسج کی قسم ہے، تاہم یہ ساس خاص طور پر بھیڑوں کے پھیپھڑوں، جگر اور دل سے بنائی جاتی ہے۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی ساس کے مقابلے میں بڑی ہوئی آنت کی طرح زیادہ دکھتی ہے، اگرچہ اسے کھانے والے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کھانے میں بہت بری لگتی ہے، پر ان کا دعویٰ ہے جو اسے ایک بار چکھ لیتا ہے وہ اسے دوبارہ کھانے کے لیے ضرور واپس آتا ہے۔ چمگادڑ کی پیسٹ۔ اس گھناؤنی ڈش کو کچھ ایشیائی ممالک جہاں اسے کھایا جاتا ہے وہاں پر بھی عجیب سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک زندہ چمگادڑ کو ابلتے ہوئے دودھ میں ڈبویا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک بار چمگادڑ زیادہ سے زیادہ نرم ہو جائے تو اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے۔ مختلف جڑی بوٹیاں اور مسالے شامل کرنے کے بعد پلپی پیسٹ بنائی جاتی ہے۔ ہاضمہ۔ چین میں بہت سے لوگ ہاضمہ کو میٹھے میں بہترین انتخاب سمجھتے ہیں۔ یہ نفرت انگیز ڈش بنیادی طور پر مینڈک کی فیلوپین ٹیوبز ہیں جسے خشک شکل میں بیچا جاتا ہے۔ یہ تولیدی اجزاء پانی میں ڈبونے کے بعد اپنی خشک شکل سے 10 سے 15 گنا زیادہ پھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں تھوڑی سی چینی شامل کی جاتی ہے اور میٹھی ڈش کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ سیاہ پڈنگ۔ ہماری اس قابل نفرت اور گندی ڈشز کی لسٹ میں نمبر 1 پر یہ سیاہ پڈنگ ہے۔ یہ گندی ڈش بڑی مقدار میں سور کے خون پر مشتمل ہوتی ہے۔ خون کی پڈنگ بنانے کے لیے خون کو سکھایا جاتا ہے اور اس میں اوٹ میل اور شکنجی شامل کی جاتی ہے، پھر اس کو ابال کر پڈنگ تیار کر کے کھایا جاتا ہے۔